أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. اور ان میں بعض لوگ وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ کہیں وہ اس کو نہ سمجھ لیں، اور ان کے کانوں میں بہراپن ڈال دیا ہے، اور اگر وہ ہر ایک نشانی کو دیکھیں پھر بھی اس پر ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں آپ سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے، تو وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے انکار کیا اور کفر اختیار کیا کہ یہ تو صرف پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی داستانیں ہیں، اور وہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور وہ خود بھی اس سے رکتے ہیں، اور وہ صرف اپنے جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ اور اگر تو دیکھیں کہ جب ان کو آنکھ پر کھڑا کیا جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے اے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو ہم ہمارے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم پکے مومن ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے سامنے وہ چیز ظاہر ہو گئی جس کو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو وہ دوبارہ وہی چیز کریں گے جس سے ان کو روکا گیا ہے، اور یقیناً وہ اپنی اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل زندگی تو صرف ہماری یہی دنیاوی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، پیدا ہونا نہیں ہے۔ اور اگر تو دیکھے جب ان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا قال الیس ھذا بالحق، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا یہ آخرت یہ حق نہیں ہے؟ تو لوگ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو تم عذاب چکھو اس چیز کے بدلے میں جس کا تم انکار کرتے تھے۔ خسارہ اٹھانے والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب قیامت ان پر اچانک آ جائے گی تو وہ لوگ کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم نے بڑی خسارے کی چیز ہم نے اختیار کی اور ہم نے بڑی کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھوں کو اپنے پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ سنو بہت بری ہے وہ چیز جو وہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر کھیل کود اور جی بہلانا، اور آخرت کی زندگی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا پھر یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی؟ گزشتہ آیات میں توحید کو اور اس کے دلائل کو بیان کیا گیا تھا، اور اسی طریقے پر گزشتہ ہفتے رسالت کو بیان کیا گیا، اور جو لوگ توحید کا اور رسالت کا انکار کرتے ہیں تو ان سے کہا گیا کہ جب آخرت کے دن جمع کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، ان سے سوال کریں گے تو اس صورت کے اندر ان کے سامنے ساری حقیقت کھل کر آ جائے گی اور وہ یہ جان لیں گے کہ ہم بڑے خسارے میں تھے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم جو ایک معجز کتاب ہے اور ایک مؤثر کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے جس کے آیات کو سن کر لوگوں کے دلوں کے اندر انقلاب پیدا ہوا، لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا، اور جس قرآن کریم کو سن کر لوگوں کی زندگیاں بدل گئی،
لیکن یہ قرآن کریم ان مشرکین مکہ کی زندگیوں پر کیوں اثر انداز نہیں ہو رہا ہے؟ ان کی زندگیوں میں انقلاب کیوں پیدا نہیں کر رہا ہے جبکہ دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی چیز کو سننے کے دو طریقے اور دو نظریے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی چیز کو سنا جائے تو اس کو غور سے سنا جائے، اس کو سمجھا جائے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے، جس طرح کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا طریقہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے سنتے تھے، قرآن کریم کی آیات کو غور سے سنتے تھے اور سننے کے بعد اس کو سمجھتے تھے، اس میں غور و فکر کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ کہ قرآن کریم کی آیتیں جب ان کے سامنے بیان کی جاتی تھی تو اس صورت کے اندر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، ان کے دل کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ان کے دل کے اندر کیا اللہ کی طرف سے اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا تھا، تقوی پیدا ہو جاتا تھا، ایک دل کے اندر ایک نرمی پیدا ہو جاتی تھی اور اسی طریقے پر ان کے ایمان کے اندر اور یقین کے اندر اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ تو صحابہ کرام کے سننے کا حال تھا، اور دوسری طرف یہی قرآن کریم، یہی آیات مبارکہ مشرکین مکہ بھی سنتے ہیں، لیکن ان کے سننے کا انداز اور ان کے سننے کی نیت الگ ہے۔ وہ قرآن کریم کو سنتے ہیں لیکن اس میں غور نہیں کرتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور سنتے بھی ہیں تو اس نیت سے نہیں سنتے ہیں کہ کیا بات بیان کی جا رہی ہے، قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے۔ صرف ان کے سننے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سے کیڑے نکالے جائیں، اس میں سے عیب کو نکالا جائے اور اس کے اندر اعتراض کی جو باتیں ہیں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، تاکہ لوگ بھی کیا ہے اس حق بات سے اور اسلام سے کیا ہے دور رہیں اور اسلام سے قریب نہ ہو۔ تو یہ ان کے سننے کا مقصد ہے۔ جب سننے کا مقصد یہ ہوگا تو سورہ کے اندر قرآن کریم کیسے ان پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اور یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی ہے تو روح المعانی کے حوالے سے قصہ یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اور پاس کے اندر بہت سارے کفار و مشرکین مکہ، ابو جہل ہیں، ابو سفیان ہیں، نضر بن حارث ہیں، عتبہ بن ولید ہیں اور بھی بہت سارے کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان نے اس نضر بن حارث سے پوچھا کہ یہ جو محمد جو چیز پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تو اس کو کوئی چیز کچھ نہیں سمجھتا، صرف وہ اپنی زبان سے اور اپنے ہونٹوں کو حرکت کر رہے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں، اور جس طرح میں تمہارے سامنے رستم کے واقعات بیان کرتا ہوں اور اسفندر یار کے، اسی طریقے پر اہل فارس کے واقعات بیان کرتا ہوں، اسی طریقے پر یہ قرآن کریم کے اندر بھی پچھلے لوگوں کی کچھ کہانیاں بیان ہوئی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ان کی کچھ باتیں تو مجھے صحیح سمجھ میں آتی ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ خبردار، اس طرح اگر کیا یقین کیا ہے تو میرے لیے تو مرنا بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ میں ان کی کسی بات پر یقین کروں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، لیکن کان لگا کر سننے کے باوجود ان کا مقصد اس پر ایمان لانا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نہیں ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے عیب کی باتوں کو اور اعتراض کی باتوں کو نکالا جائے اور اس کے بعد کیا ہے اپنے ماننے والوں کو بیان کیا جائے تاکہ وہ لوگ بھی اسلام سے دور رہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ضد ہے، ہٹ درمی ہے۔ اسی ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر، اور یہ ضد اور ہٹ درمی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق بات قبول کرنے کے جو اسباب ہیں، یعنی کان سے آدمی سنتا ہے، سننے کے بعد دماغ سے کیا ہے سوچتا ہے، اور جب سوچتا ہے اور اس کو صحیح بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ بات کیا ہے پھر دل میں اترتی ہے۔ تو یہ حق بات قبول کرنے کے جو اسباب ہیں انہی اسباب کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا، اس لیے کہ ان کی ضد اور ہٹ درمی بہت آگے بڑھ چکی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ کوئی بات سنے بھی تو اس بات کا اثر ان کے دلوں پر نہیں ہوتا ہے۔ اور فی آذانہم وقرا، اور کانوں کے اندر کیا بہراپن پیدا کر دیا ہے کہ جس کے نتیجے کے حق بات کو سنائی نہیں دیتی ہے۔ اور اگر ایک نشانی کیا بلکہ اس طرح کی ہزاروں نشانی اگر ان کو دکھلا دی جائے تب بھی کیا ہے ان کی قسمت کے اندر تو محرومی ہے، لہذا وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر بھی ہے کہ اگر قرآن کریم ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جاتا، اگر اس قرآن کریم کے ذریعے سے زمینوں کو جلدی جلدی طے کیا جاتا، اس قرآن کریم کے نتیجے کے اندر مردوں سے باتیں کی جاتی، پھر بھی جن کی قسمت کے اندر کیا ایمان نہیں ہے تو یہ معجزے اور یہ کراماتیں دیکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ کیا ہے ایمان نہیں لاتے۔ حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جو وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو
ان کو کوئی اعتراض کی بات نہیں ملتی ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جھوٹے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو اگلے لوگوں کی داستانیں ہیں، جس طرح کہ اس کے اندر قوم عاد کا بھی تذکرہ ہے، قوم ثمود کا تذکرہ ہے، تو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ یہ تو مشرکین مکہ کہتے ہیں۔ آج کل ہمارے بعض مسلمان جو بولے بالے ہیں اپنی جہالت کی بنا پر، اپنی کم علمی کی بنا پر اس طرح کی بات بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اور کیا بیان ہوا ہے، 2-3 مجلسوں میں بیٹھ گئے اور یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں تو صرف بنو اسرائیل کا تذکرہ ہوا ہے۔ ارے بنو اسرائیل کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو تذکرہ کیا ہے، قوم عاد کا، قوم ثمود کا جو تذکرہ کیا ہے، یہ تذکرہ صرف واقعہ اور کہانی بیان کرنے کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک قوم کا جو تذکرہ کیا ہے وہ اس لیے تاکہ کیا ہے آئینہ دکھایا جائے کہ ہم اپنی زندگی کو کیا اس آئینے کے اندر کیا ہے دیکھیں، ہم اپنے حالات کو اس آئینے کے اندر دیکھیں کہ اس قرآن کریم کے اندر جن قوموں کے احوال بیان ہوئے ہیں، تو جو اللہ کے نزدیک جو مبغوض ہوئی، اللہ کے نزدیک جو قوم مردود ہوئی، تو ان کے جو اوصاف تھے وہ اوصاف ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہیں تو ڈرنے والی بات ہے، اور اگر کیا ہے وہ اوصاف نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کے نزدیک جو لوگ محبوب ہیں اور اس کے اندر جو صلحاء کے اور جو اللہ کے محبوب بندوں کی جو اوصاف بیان ہوئے ہیں وہ اوصاف ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو ایک آئینہ دکھایا گیا ہے، اس میں ہمیں اپنی زندگی کو پرکھنا ہے، بنو اسرائیل کے اوصاف کیا کیا تھے، کن اوصاف کی بنا پر اور کن حالات کی بنا پر، کن چیزوں کی بنا پر وہ اللہ کے نزدیک کیا مبغوض ہوئے اور اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے، وہ تو ان اسباب کو کیا ہے ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ یہ اس لیے بنو اسرائیل کے واقعات بیان ہوئے، نہیں کہ صرف یہاں پر کیا ہے کہانی بیان کرنا مقصود ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، ان کی حالت تو یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے روکتے ہیں، قرآن سے روکتے ہیں، اسلام سے روکتے ہیں اور حق بات سے روکتے ہیں، اور خود بھی روکتے ہیں، یعنی خود بھی گمراہ اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، تو اس سے اسلام کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور ان کو اس بات کا احساس نہیں، اس بات کا احساس اس وقت ہوگا جب آنکھ بند ہوگی اور اللہ کے سامنے ان کی پیشی ہوگی۔ اسی لیے آگے بیان کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر آخرت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو توحید کو بیان کر دیا، رسالت کو بیان کر دیا، اب یہاں سے آخرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ 3 بنیادی اصول ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ پورے قرآن کریم کے اندر جتنے بھی مضامین بیان کیے گئے ہیں، یہ سارے مضامین کا تعلق انہی 3 چیزوں سے ہے، انہی 3 عقیدوں سے ہیں، اور جتنے بھی عقیدے ہیں اس کے علاوہ وہ ساری اس کے ضمن میں آتے ہیں، سارے اس کے تحت میں آتے ہیں۔ اور آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ ایسا انقلابی عقیدہ ہے کہ آدمی کے اگر کیا ہے دل و دماغ کے اندر اس کا استحضار پیدا ہو جائے، اور آدمی کی کیا ہے آخرت کی فکر اگر اس کے دل میں آ جائے تو اس کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اور اللہ کی کیا ہے اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے کہ مر کر کیا ہے جانا ہے، اور جانے کے بعد پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد اپنی پوری زندگی کے اعمال جو ہیں ان اعمال کا حساب دینا ہے، ایک ایک گھڑی کا حساب دینا ہے۔ تو یہ فکر آخرت یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اگر آدمی کیا ہے اگر اس پر اچھی طرح کیا ہے یقین اور اس کے بارے میں اچھی طرح استحضار پیدا کر دیں تو یہ انقلاب کے لیے کافی ہے۔ اس لیے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کو بھی کیا ساتھ میں اٹھایا جائے گا، اور اٹھائے جانے کے بعد ان کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے، جہنم کے سامنے ان کو کھڑا کیا جائے گا، اور تو اس صورت کے اندر وہ جہنم کے مناظر کو دیکھیں گے کہ خوفناک مناظر ہوں گے، ہیبت ناک اس کے مناظر ہوں گے کہ جس کی ہیبت کی وجہ سے اور جس کے ڈر کی وجہ سے اور جس کی کیا ہے خوفناک مناظر کو دیکھنے کی بنا پر ایسے بوکھلاہٹ کے شکار ہو جائیں گے اور ایسے ڈر جائیں گے کہ اس کے بعد تمنا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چانس اور ایک موقع اور دے دے کہ دنیا میں جا کر ہم کیا اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اور جتنی اللہ کی نشانیاں ہیں آیات ہیں ان پر ہم ایمان لے آئے اور ہم پکے مومن ہو جائیں، اور اس کے بعد کیا دنیا میں جانے کے بعد کسی بھی آیت کو ہم جھٹلائیں نہیں۔ لیکن یہ تو کیا ان کی صرف تمنا ہوگی، ان کا یہ تمنا کرنا بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا یہ تمنا کرنا اور دعویٰ کرنا بھی جھوٹا ہے۔ جس طرح کیا ہمیشہ وہ جھوٹ بولتے آ رہے ہیں، اسی طریقے پر اس موقع پر یہ جو تمنا کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں جا کر کیا ہے ہم نیک بن جائیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم پکے مومن ہو جائیں گے، تو ان کا یہ تمنا کرنا بھی جھوٹا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، یہ تمنا اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ کیا ہے جہنم سے ان کو چھٹکارا مل جائے،
عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا ہے یہ آخرت کے حقائق ہیں، آخرت کی جو باتیں ان کے سامنے دنیا کے اندر نہیں آئی تھی، نہیں، انبیاء کرام نے ایک ایک بات کو ان کے سامنے کیا کھول کر بیان کیا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ضد اور ہٹ درمی کے بنا پر جانتے ہوئے بھی اس پر کیا ہے وہ ایمان نہیں لائے اور آخرت کے بارے میں وہ غافل رہے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اگر بالفرض اگر مان لو کہ اگر ان کے اس کہنے کے نتیجے کے اندر ان کو دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اب چونکہ جہنم کے مناظر کے دیکھے ہیں، جہنم کے خوفناک حالات دیکھے ہیں، تو اس صورت کے اندر دنیا میں جا کر کیا ہے اب وہ ایمان لے آئے اور اپنی کیا ہے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ لیکن ان کا اس طرح ایمان لانا اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا دنیا میں اگر اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ اصل ایمان تو وہ ہے جو ایمان بالغیب ہو، یعنی غیب کی بات اور جو وہ باتیں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا ہے، تو نہ دیکھنے کے باوجود بھی اس پر اس لیے ایمان لانا کہ اللہ نے بتلایا ہے، اللہ کے نبی نے بتلایا ہے، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اب تو جہنم کے مناظر دیکھنے کے بعد دنیا میں آ کر ایمان لانا تو یہ تو ایمان بالمشاہدہ ہوا کہ دیکھی کہ جو چیز دیکھ کر آیا ہے اس کی وجہ سے وہ ایمان لا رہا ہے، نہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا اس لیے وہ ایمان لا رہا ہے، اس لیے اسے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر چلو کہ وہ سارے مناظر اگر بھلا بھی دیے جائیں پھر تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا میں بھیج بھی دیا جائے دوسری مرتبہ تو بھی کیا ہے وہ اپنی پرانی حالت پر ہی رہیں گے، وہ اپنی شرارتیں اور وہی اپنی غفلت والی زندگی گزاریں گے، اور جن چیزوں سے کیا ہے ان کو روکا گیا ہے وہی چیز پھر دوبارہ کریں گے، اس لیے ان کا یہ تمنا کرنا یہ جھوٹ ہے۔ وَلَوْ تَرَى وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور بعض مشرکین مکہ یہ کہتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ صرف کیا ہے ہمیں تو دنیا کے اندر رہنا ہے، یہی اصل زندگی ہے، اس کے بعد مر کر ہمیں تو کیا ہے صرف خاک میں مل جانا ہے اور اللہ کے پاس ہمیں پیش ہونا نہیں ہے۔ اور آج بھی جو ملحدین ہیں، بددین ہیں، اسی طریقے پر جو مغربی تہذیب سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے اور ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ اصل زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی سے مر کر جب مر جائیں گے تو اب اس کے بعد کوئی دوسری زندگی ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا سے لطف اٹھا لو، مزے اٹھا لو اور اس میں جو کچھ کیا مزے اڑا رہا وہ مزے اڑا لو، اور آخرت کی فکر کے اندر، آخرت کے چکر کے اندر اپنی اس دنیا کے مزے کو کیا ہے آگے پیچھے مت کرو اور دنیا کے مزے کے اندر کیا کوئی فرق مت آنے دو۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اصل زندگی تو کیا ہے یہ دنیاوی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ اٹھائے نہیں جائے گا۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، کہ اس وقت کیا حال ہوگا، اس وقت کیا منظر ہوگا کہ جب تم اپنے رب کے سامنے کیا ہے پیش کیے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب دوبارہ کیا ہے تم اٹھ کر آ رہے ہو، تو اب بھی کیوں تمہاری آنکھیں نہیں کھلی، اب بھی تمہیں شبہ ہے آخرت کی زندگی کے بارے میں کہ ابھی بھی کیا تم اس کو حق نہیں سمجھتے، تو اس وقت ان کی آنکھیں کھل جائے گی اور کہیں گے بلا وربنا، کہ ہمارے رب کی قسم یہ تو بات کیا ہے حق تھی، یہ بات تو صحیح تھی، لیکن ہم اس پر ایمان نہیں لائے۔ لیکن ان کے اس افسوس کرنے کے نتیجے کے اندر کیا ہے کچھ فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ تو دنیا یہ تو دار الجزا ہے، یہ تو بدلہ دینے کی دنیا ہے، دار العمل جو دنیا تھی اس کے اندر تو انہوں نے عمل نہیں کیا اور اس وقت تو انہوں نے اس پر ایمان نہیں لائے، اور جس وقت تو ان کو ایمان لانا تو وہ ایمان نہیں لائے، تو اب یہاں پر آخرت کے اندر تو وہ وقت چلا گیا، اب تو یہاں تو بدلہ ہی ملے گا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ اب اس انکار کے نتیجے کے اندر اور اس کفر کے نتیجے کے اندر تم کیا ہے عذاب چکھو، کہ عذاب چکھو تاکہ عذاب چکھنے کے بعد تمہیں پتہ چلے کہ آخرت کی زندگی حقیقت ہے یا خواب ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اسی طریقے پر جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور پیش ہو کر پھر اللہ کے سامنے ہمیں حساب کتاب دینا ہے، اور ایک ایک زندگی کے ایک ایک گھڑی کا ہمیں حساب دینا ہے، اس آخرت کو جنہوں نے جھٹلایا ہے تو انہوں نے بڑے خسارے کی بات کی، انہوں نے کیا اپنے آپ پر خسارہ اور نقصان انہوں نے اٹھا لیا ہے۔ حتی اذا جاءتهم الساعۃ، یہ جو دن اور رات کا جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ جو ابھی چل رہا
رہا ہے، اچانک کیا یہ سلسلہ رک جائے گا اور بند ہو جائے گا، اور اچانک جب قیامت ان کے سر پر آ جائے گی تب ان کی آنکھیں کھلے گی اور وہ کیا ہے افسوس کے ہاتھ ملتے رہیں گے، لیکن افسوس کے ہاتھ اس وقت ملنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ کہتے پھریں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فینا، اے کاش، اے ہائے، ہم نے کیا ہے بہت بڑی کوتاہی کر دی، اس دنیاوی زندگی کے اندر ہمیں مان لینا چاہیے تھا لیکن ہم نے نہیں مانا، ہم سے بڑی کوتاہی ہو گئی۔ وہم یحملون اوزارهم علی ظہورہم، اور آخرت کے اندر اپنی پیٹھوں پر اپنے جو گناہوں کے جو بوجھ ہیں، اپنے کرتوتوں کے اور اپنے اعمال کے جو بوجھ ہیں وہ بوجھ اٹھا کر جا رہے ہوں گے۔ ایمان والے تو ان کے جو اعمال ہوں گے وہ اعمال ان کے لیے سواری بن جائیں گے، اور جو کافر ہوں گے، جو مشرکین ہوں گے، ان کے اعمال ان کے لیے بوجھ بن جائیں گے، اور بوجھ بھی ایسا نہیں جس طرح کہ کوئی کیا ہے وزنی اور معمولی چیز اٹھا لی، نہیں، بلکہ الا ساء ما یزرون، خبردار یہ بوجھ کوئی ہلکا اور کیا ایک معمولی بوجھ نہیں ہوگا بلکہ بہت برا بوجھ ہوگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، ان کو دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ جس دنیاوی زندگی کو تم اصل زندگی سمجھتے ہو اور تم آخرت کی زندگی کو تم کوئی زندگی نہیں سمجھتے ہو، تو اس دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ لعب ولہو، ایک کھیل اور تماشا ہے۔ جس طرح کیا ہے کھیلنے والے لوگ اور تماشا دیکھنے والے لوگ کیا کھیل کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کیا اچھل کود کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے کیا وہ مزے اڑاتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھیلتے ہیں، پھر اس کے بعد سارے کیا ہیں ہاتھ جھاڑ کر چلے جاتے ہیں اور خالی ہاتھ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ تو بس دنیا کی زندگی کی حقیقت بھی یہی ہے کہ یہاں کوئی جتنا اچھلنا ہو کودنا ہو اچھل لو کود لو، اور یہاں پر جتنے مزے اڑا لو، بس ایک معمولی وقت ہے اور ایک کیا ہے مختصر سا عرصہ ہے۔ اس مختصر سے عرصے کے بعد کیا ہے پھر ایک لامحدود زندگی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس لامحدود زندگی کے لیے ہمیں اسی کے مختصر مدت کے اندر میں کچھ کرنا پڑے گا۔ تو دنیاوی زندگی کی حقیقت تو صرف کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ہاں جو لوگ اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں مر کر جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو ان کے لیے آخرت کی زندگی بہت بہتر ہوگی۔ افلا تعقلون، اتنی ساری حقیقت سامنے آنے کے باوجود بھی کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو قیمتی موقع دیا ہے، یہ جو ہمیں زندگی مختصر سی زندگی دی ہے، تو اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرنے چاہیے، اس لیے کہ یہی جو زندگی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو بھی کام کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس دنیاوی زندگی سے پہلے جو عالم ارواح کی زندگی ہے، آدمی اس وقت کام کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، اور اس دنیا کے بعد جو آخرت کی زندگی ہوگی اس وقت اگر کوئی آدمی کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہے تو اس وقت بھی رضا حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ دنیاوی زندگی ہی وہ زندگی ہے، اور یہ قیمتی چیز ہے، یہ قیمتی سرمایہ ہے کہ جس کے اندر رہ کر آدمی اپنے اعمال کے ذریعے سے، آدمی تقوی کے ذریعے سے، آدمی کیا ہے اور بھی بہت سارے کاموں کے ذریعے سے آدمی اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتا ہے، اور اسی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے نتیجے کے اندر دنیا کی زندگی کے اندر بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا رہے۔ 3 عقل مند آدمی کی 3 نشانی بتائی، من دان نفسہ ورضی بالکفاف وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند آدمی کی 3 نشانی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتا رہیں، محاسبہ لیتا رہیں، ہر دن محاسبہ لیں کہ پورے دن کے اندر مجھ سے کون سے اچھے کام ہوئے اور کون سے اللہ کی نافرمانی والے کام ہوئے، اچھے کام ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام ہوا ہے تو آئندہ عہد کریں کہ انشاءاللہ یہ نافرمانی والا کام، یہ گناہ کا کام آئندہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ جتنی روزی مل جائے بقدر ضرورت روزی مل جائے اسی پر وہ قناعت کر لے۔ اور نمبر 3 عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ اپنے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہے ذخیرہ کر لیں اور اس کے لیے کچھ اعمال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، استغفر